وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کے گھروں کی تعظیم، اللہ اکبر۔ آج سے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ جس میں ہم سستی کا شکار ہیں وہ ہے مساجد کی تعظیم، اللہ اکبر۔ مسجد ہمارے دین کی ایک مرکزی درسگاہ ہے، عبادات کی درسگاہ، علم و عمل کی درسگاہ، اللہ اکبر۔ جب ہم قرآن و سنت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں مسجد کے آداب، مسجد کے احکام پر مشتمل مستقل قرآن کریم میں متعدد آیات کریمہ اور احادیث میں بے شمار احادیث ملتی ہیں جن سے مسجد کی تعظیم، مسجد کا تقدس، مسجد سے محبت اور مسجد کے جملہ احکام و مسائل ہمیں ملتے ہیں۔ الحمدللہ بندہ ناچیز نے تقریباً آج سے 17-18 سال پہلے مساجد کے احکام پر ایک رسالہ بھی لکھا تھا جو ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ عبداللہ یوسف ذہبی حافظہ اللہ نے شائع کیا تھا۔ اس طرح دیگر کتب کے اندر بھی مسجد پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ چند دروس ہم مسجد کے تقدس، مسجد کی عظمت، مسجد سے محبت کے حوالہ سے دینا چاہتے ہیں، اور یہ ہم سے بعض کبار شیوخ کی طرف سے حکماً کہا گیا کہ بیٹا اس بات کو بھی ہائی لائٹ کریں تاکہ مساجد جن عظیم مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ مقاصد پورے بھی ہوں، اور جو مسجد کی عظمت اور تقدس ہونا چاہیے اس کے مطابق ہمارے دلوں میں مسجد کا احترام ہو، اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات مسجد کے تقدس میں، مسجد کی عظمت میں یہ آتی ہے کہ مسجد کو ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کی حسی یا معنوی چیز جس سے مسجد آلودہ ہو، ہم نے مسجد کو اس سے پاک اور صاف رکھنا ہے، اللہ اکبر۔ اور مسجد کی تعظیم میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ ہم مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور مسجد کو ہر طرح کی پاکی مہیا کریں، خواہ وہ ناپاکی، گندگی، گرد وغیرہ حسی ہو یا معنوی ہو۔ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نمازیوں کو پریشان کرے، خلل ڈالے، ہم نے اس سے بچنا ہے، اللہ اکبر۔ ایسا مسجد میں ماحول مہیا کرنا ہے کہ جو مسجد میں آئے اس کو مسجد کے ساتھ پیار اور محبت ہو جائے، وہ مسجد میں بار بار آنا اس کی مجبوری بن جائے، اللہ اکبر۔ جب ہم قرآن کریم میں غور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے سورۃ نور آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ اکبر۔ ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں،
اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان میں صبح و شام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان گھروں سے مراد اللہ کی مساجد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں ہر طرح کی مسجد آ جاتی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، مسافروں کے لیے ہو، مقیم آبادی کے لیے ہو، ایک مرلہ کی مسجد ہو یا بہت بڑی وسیع و عریض مسجد ہو، ہر طرح کی مسجد کو یہ آیت کریمہ شامل ہے۔ ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں۔ بلند کیے جائیں سے مراد مسجد کی تعمیر، مسجد کے نظم کو، مسجد کے سسٹم کو بہتر سے بہتر کرنا مراد ہے۔ اور دوسرا حکم، اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، اللہ رب العالمین کی مساجد میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، عصر بھی، فجر بھی، عشاء بھی۔ یہ تو اوقات فرض ہیں، ان کے علاوہ بھی جب بھی دل کرے انسان مسجد میں جائے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اپنے دور کے بہت بڑے مفسر، تفسیر کے امام، میری مراد فضیلت الشیخ لکھتے ہیں، اللہ اکبر، فی بیوت، گھروں میں، یعنی فضیلت اور عظمت والے گھروں میں جو اللہ تعالیٰ کو زمین کے سب ٹکڑوں سے زیادہ محبوب ہیں، اور وہ مساجد ہیں۔ اذن اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وصیت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کا حکم فرضیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ فرض ہے ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ ان دو امور میں مساجد کے احکام جمع کر دیے گئے ہیں۔ مساجد کے تمام مسائل، تمام احکام آیت کریمہ کے اس مبارک ٹکڑے میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ مساجد کو بلند کرنے میں، ان کی تعمیر، ان میں جھاڑو دینا، ان کو نجاستوں سے پاک رکھنا، ان کو بچوں اور فاتر العقل لوگوں سے محفوظ رکھنا جو نجاست سے نہیں بچتے۔ بچہ چھوٹا یا بیچارہ کوئی پاگل انسان ہے جس کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کو پاکی پلیتی کا پتہ ہی نہیں ہے، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہ پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں۔ اگر بچے بھی اسی نوعیت کے ہوں تو ان کو پیمپر وغیرہ کے استعمال نہ کروایا ہو تو انہیں بھی مسجد سے دور رکھنا چاہیے۔ ہاں، جیسے آج کل ماشاءاللہ مائیں بھی پڑھی لکھی ہیں، وہ پیمپر کا اہتمام کرتی ہیں، ان کو محبت ہے کہ بچے مسجد میں جائیں، اگر وہ پیشاب کر بھی دے تو مسجد محفوظ رہے گی الحمدللہ پیمپر کی وجہ سے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسے بچے جا سکتے ہیں، تو ان کو جانا چاہیے۔ اس سے مراد وہ بچے ہیں جن کو یعنی پیشاب وغیرہ کا ان کا پتہ ہی نہ ہو کہ کر سکتے ہیں مسجد میں، ان کو مسجد کے احترام کا پتہ ہی نہ ہو، وہ مراد ہیں۔ اچھا، شیخ صاحب لکھتے ہیں ان کو بچوں اور فاتر العقل لوگوں سے محفوظ رکھنا جو نجاست سے نہیں بچتے، کفار سے محفوظ رکھنا، اللہ اکبر، ان کو لغویات سے محفوظ رکھنا، فضول باتوں سے محفوظ رکھنا،
اور ذکر الہی کے سوا دیگر بلند آوازوں سے محفوظ رکھنا۔ مسجد میں لڑائیاں، مسجد میں مشورے، مسجد میں مجلسیں، میٹنگیں، فضول یاوہ گوئی، ہا 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 ہو رہا ہے۔ وڈیرے جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اپنی انہوں نے اس کو بیٹھک بنایا ہوا مسجد کو، نہیں، مسجد میں فضول بات کوئی نہیں ہوگی، یہ صرف عبادات کے لیے خاص ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیگر بلند آوازوں سے محفوظ رکھنا شامل ہیں۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ذکر میں فرض و نفل ہر قسم کی نماز، قرأت قرآن، تسبیح و تحلیل اور دیگر اذکار، علم کی تعلیم و تعلم، علمی مذاکرہ، سبحان اللہ، اعتکاف اور دیگر عبادات جن کو مساجد میں سر انجام دیا جاتا ہے سب شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مساجد کی آبادی دو اقسام پر مشتمل ہے۔ پہلی، مساجد کی تعمیر اور ان کی حفاظت کے لیے ان کو آباد رکھنا، تعمیر، پھر تعمیر کے بعد ان کی حفاظت کرنا، ان کی عمارت کو محفوظ رکھنا۔ یہ نہیں جیسے کوئی ہے اس کو توڑ دے، دروازہ توڑ دے، دیوار گرا دے، صفوں کو پھاڑ دے، یہ نہیں۔ پھر مسجد کی تعمیر کو محفوظ بھی رکھنا ہے۔ دوسرا، نماز اور ذکر الہی وغیرہ سے مساجد کو آباد رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دونوں اقسام میں یہ قسم افضل ہے، اسی لیے نماز پنجگانہ اور جمعہ کو مساجد میں مشروع کیا گیا ہے۔ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ حکم وجوب کے طور پر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پانچوں نمازیں جمعہ مسجد کے اندر ادا کرنا فرض ہے، اور بعض دیگر علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح یعنی آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں بہت بڑی دو اہم باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اپنی بستی میں، اپنے محلہ میں، اپنے چوک میں، اپنے رستے میں، اپنی زمینوں میں، اپنے ڈیرے اور کھیت میں، جہاں بھی ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں ہم رہنا سہنا ہے، وہاں ہمیں مسجد کا اہتمام کرنا ہے، مسجد کو تعمیر کرنا ہے، خواہ ایک مرلہ کی ہو جائے، خواہ ایک نمازی کے لیے مسجد کا اہتمام ہو جائے۔ رستے میں جہاں بھی دیکھیں اس سائے میں مسلمان بیٹھتے ہیں، قریب مسجد نہیں ہے، وہاں چھوٹا سا 100 اینٹ لے کر مسجد کے لیے چھوٹی سی چار دیواری کر دیں، صفائی کا اہتمام کر دیں، مصلی کا اہتمام کر دیں، نلکا وغیرہ لگوا دیں، یہی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ ایکڑ پر، 10 ایکڑ پر، مربع پر مسجد بنا دیں۔ پہلا حکم ہے اس آیت کریمہ میں مسجد کو بنانا ہے، تعمیر، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسرا حکم اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے وہاں مساجد نماز کا، امام کا، اچھے امام کا، اچھے قرآن پڑھنے والے کا، اچھے خطیب کا، اچھے ماحول کا ہم نے اہتمام کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف آئیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔ شیخ عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کی تفسیر سے پیش کی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک دوسرے مفسر، اپنے دور کے امام اور محدث، میری مراد فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں ان ترفع، اس کے صحیح معنی کا تعین کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر ان ترفع کا مطلب ہے کہ وہ گھر بلند کیے جائیں۔ اب بلند کیے جائیں سے مراد کیا ہے؟ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ اپنی قیمتی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں، مگر یہاں بلند کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کی عمارت زیادہ سے زیادہ اونچی بنائی جائے،
یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مطلب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما انہیں کھجور کے تنوں اور ٹہنیوں سے نہ بناتے، اللہ اکبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے ما امرت بتشیید المساجد، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 248 ہے، مجھے مساجد کو اونچا بنانے یا چونا گچ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک صحیح حدیث نے ان ترفع کا معنی متعین کر دیا کہ مساجد کو چونا گچ کرنا، اونچا بنانا نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ اس سے مراد اب پھر ان ترفع کا مطلب کیا ہے؟ حافظ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس سے مراد ان کی تعظیم و تکریم ہے۔ طبری نے معتبر سند کے ساتھ علی بن ابی طلحہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر نقل فرمائی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، لکھتے ہیں وہی المساجد تکرم ونہی عن اللغو فیہا۔ اس آیت میں بیوتن سے مراد مساجد ہیں، ان کی تکریم و تعظیم کی جائے اور ان میں لغو کاموں سے منع کیا گیا۔ یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے، اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس قول سے معلوم ہوا کہ بیوتن سے مراد مساجد ہیں اور انہیں بلند کرنے سے مراد ان کی تکریم اور ان کے لغو کاموں سے بچنا ہے۔ رفع مساجد یعنی مسجدوں کی تعظیم و تکریم میں انہیں ہر محلے میں بنانا، اللہ اکبر، ان میں جھاڑو پھیرنا، انہیں نجاست اور گندگی سے پاک رکھنا، انہیں خوشبودار رکھنا، تحیات المسجد پڑھے بغیر ان میں نہ بیٹھنا، ان میں تھوکنے سے، غلط اور شرکیہ اشعار پڑھنے سے، بیہودہ باتوں اور شور و غل سے بچنا، گم شدہ چیز کا ان میں اعلان نہ کرنا، ان میں خرید و فروخت نہ کرنا، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سب کچھ شامل ہے۔ علاوہ ازیں حیضہ اور جنبی کو مسجد میں داخلے سے ممانعت، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت، مسجد کو راستے کے طور پر استعمال کرنے کی ممانعت، اور مساجد میں حدود اللہ قائم کرنے سے ممانعت بھی ان کی نظافت اور تکریم ہی کی وجہ سے ہے، اللہ اکبر۔ یہ تفسیر بڑی عمدہ ہے۔ ان ترفع کا معنی مفہوم احادیث نے متعین کر دیا، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قول نے بھی اس مبارک آیت کریمہ کا معنی متعین کر دیا، اللہ اکبر۔ حافظ صاحب آگے لکھتے ہیں ان کی نظافت اور تکریم ہی کی وجہ سے ہے، ان میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں، نکلتے وقت بایاں پاؤں رکھنا ان کی تکریم کا حصہ ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ان میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے رحمت کی درخواست اور شیطان مردود سے پناہ کی طلب، اور نکلتے وقت اللہ کے فضل کی درخواست واضح علامت ہے کہ بندہ کسی عام جگہ میں داخل یا اس سے خارج نہیں ہو رہا، اللہ اکبر، بلکہ ایک نہایت عظمت والے مقام میں داخل ہو رہا ہے یا اس سے نکل رہا ہے۔ اتنے آداب، تحیت المسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا وغیرہ وغیرہ، یعنی مسجد ایک ایسا اسلامی سرحد کا نام ہے، ایسا اسلامی سسٹم، ایسا اسلامی ڈپارٹمنٹ کا نام ہے جہاں کے آداب دنیا کے کسی بھی خطہ جیسے ہیں ہی نہیں۔ زمین کے افضل ترین ٹکڑوں میں سے ایسے تو نہیں مسجدوں کو افضل قرار دیا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال
حافظ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ان میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے رحمت کی درخواست اور شیطان مردود سے پناہ کی طلب، اور نکلتے وقت اللہ کے فضل کی درخواست واضح علامت ہے کہ بندہ کسی عام جگہ میں داخل یا اس سے خارج نہیں ہو رہا، بلکہ ایک نہایت عظمت والے مقام میں داخل ہو رہا ہے یا اس سے نکل رہا ہے۔ ان تمام باتوں کی تفصیل آیات و احادیث میں موجود ہے اور تھوڑی سی توجہ سے بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کا خاصا حصہ مذکور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔ یہ شیخ محترم حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کی تفسیر اردو زبان میں عمدہ ترین تفسیروں میں سر فہرست ہے، اس کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ اس کی اپلیکیشن، یہ PDF شاملہ اردو ہر جگہ کی دستیاب ہے۔ خریدنے کی طاقت سے خریدا، جس کو تقسیم کیا جائے، گھر گھر پہنچایا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی اچھی تفسیر ہے۔ اسی طرح شیخ محدث مدینہ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی تفسیر قرآن انسائکلوپیڈیا، وہ بھی زبردست ہے، ایک محدث کی تفسیر ہے۔ ان تفسیروں کو عام کرنے کی ضرورت ہے، گھر گھر ان کو عام کیا جائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔